ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دیکھنے پہ سگریٹ چھوڑ دی، باپ کے دیکھنے پہ لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین کی پستیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ قریب ہے جو اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شراب کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، زنا کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، سود کے دھندے کیسے کرتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہو۔ دوسرے مذہب کے لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، رسیوں پر دیواروں پر سوکھ رہے ہو، دوپٹے دوسرے کپڑے، ان کپڑوں کو بھی مت دیکھا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر عورت بیٹھ کر اٹھ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام ابن الجوزی نقل کرنے میں ساتھ ساتھ حوالے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ انٹرنیٹ کا دور ہے آپ جا کر چیک کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک عورت بیٹھ گئی، اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو گئی، تو تقوی یہ ہے کہ جب تک وہ جگہ ٹھنڈی ہو کر کے اس کا اثر ختم نہ ہو جائے مرد وہاں نہ بیٹھا کرے۔ اگر اس کی گرم کی ہوئی جگہ پہ مرد بیٹھے گا تو اس کے دل میں پاپ جنم دے گا، اس کے دل کے اندر جرائم کے جذبات جنم لیں گے۔ جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے بطور تقوی روک دیتا ہو، آج اگر اس مذہب کے ماننے والے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، جس مذہب میں عورت کا پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، صرف پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، جس مذہب میں ایمان پر خاتمے کے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایمان پر خاتمے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا، ڈر ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ خراب ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، چھن جائے گا مرتے وقت ایمان۔ جو عورتوں کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھیں ان کا کیا ہوگا، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے، نالیوں کے کنارے بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر، رکشوں میں بیٹھ کر، ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، جوانی کے گھمنڈ میں خدا کو ناراض کرنے والوں، جوانی کے غرور میں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والوں، کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی، کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی، طاقتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی۔ ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا، ختم ہونے والی جوانی چلی جائے گی، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ادب جو قوم چھوڑ دے اس کی تباہی سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ سب کو تو چھوڑو، ماں باپ کا ادب بھی گیا، خدا کا ادب بھی گیا، رسول کا ادب بھی گیا۔ یاد رکھنا جس قوم کے پاس ادب نہیں، اس قوم کے پاس عشق نہیں، جس قوم کے پاس عشق نہیں وہ قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے، راکھ تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، ہواؤں کے دوش پر ذلیل اور رسوا ہوتی رہتی ہے۔ جب تک
کہ اللہ رسول کا ادب نہ کرو گے. اور ادب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ادب دل کے جھکانے کا نام ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ وقت ہوتا تو باتیں عرض کرتا، لیکن بات ختم کرتے کرتے عرض کروں. کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا. بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا، یہ صوفیہ ان کو حقیر نہ سمجھنا. اگر یہ میدان میں نہ آئے، لیکن ہر مرد میدان کو علماء نے تیار کیا، صوفیہ نے تیار کیا، مشائخ نے تیار کیا. جس صلاح الدین پر لوگ ناز کرتے ہیں، اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. مرید تھا صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا، اس کے ابا مرید تھے غوث پاک کے، اس کے دادا مرید تھے غوث پاک، اس کی 3 پشتیں غوث پاک کی مرید تھی. بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے، جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے، لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا. گردن پر تلوار کا نشان، گلے پہ تلوار کا نشان. لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا سمجھا؟ جب میرے مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ غوث پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی. جس کے گلے پر غوث پاک جیسے مرشد کہاں، تو اس گلے کو کوئی زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی. کیا دبے جس پہ حمایت کا او پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا او پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو یہ جو انقلابی لوگ آئے دنیا میں، ان کو تیار ان صوفیوں نے، ان بزرگوں نے کیا تھا. اور پھر کیسے ستھرے لوگ تھے، کیسے ستھرے لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ کیسے ستھرے لوگ تھے. جب بیت المقدس فتح ہوا، دراصل ہمارے یہاں تو پہلی بات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ نہیں. صوفیوں سے چڑے، ولیوں سے چڑے، اللہ والوں سے چڑے. خدا جانے کیسے کیسے نابالغ محققین کے چکر میں پڑھ کر کے ولیوں کی لوگ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں. صلاح الدین کو تیار کیا. غوث پاک نے 80% لوگ صلاح الدین کی فوج میں جتنے تھے وہ سب کے سب غوث اعظم کے مرید تھے یا مریدوں کے مرید تھے، شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے. جب بیت المقدس کی چابیاں صلاح الدین کے ہاتھوں میں دینے کے لیے بلایا عیسائیوں نے تو ایک سازش رچی، کہا ان کے ساتھ سب جوان ہے، ایک کام کرتے ہیں، ویلکم کرنے کے بہانے اپنی لڑکیوں کو آدھا ننگا کر کے کھڑا کریں گے. آخر نوجوان ہے، مسلمان ہے تو کیا ہوا، نوجوان ہے. جب یہ چابیاں لینے آئیں گے لڑکیوں کو آدھا ننگا دیکھیں گے تو زنا میں، بدکاری میں مبتلا ہو جائے گے. دیکھو دشمن کی سازش ہمیشہ یہی رہی ہے، قوت عشق چھیننے کے لیے عیاش بنایا، آوارہ بنایا. یہی کیا اس دور میں بھی، یہی کیا. انہوں نے مشن کے لیے اپنی بیٹیوں کو ننگا کیا ہے، آج بھی ننگا کر رہے ہیں، لیکن وہ ننگے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے ہر عضو کو بے پردہ پیدا کیا ہے، لیکن آنکھوں کو اللہ نے با پردہ پیدا کیا. گھر جا کر کبھی جملے کو سوچنا، تمہارا ہر عضو بے پردہ ہے، آنکھ با پردہ ہے. آنکھوں کو پردوں پر پلک کا پردہ دے کر بتایا بندے کہ ہر عضو تو تو چھپا نہیں سکتا، لیکن ہم نے آنکھ کو با پردہ پیدا کیا ہے. جب ضرورت پڑے ایک لمحے میں آنکھ میں پردہ ڈال کر کے آنکھوں کی حفاظت کر لینا. جو آنکھ کی حفاظت کر گیا وہ ہمارا بن گیا. جو آنکھوں کی حفاظت نہیں جانتا وہ قدرت کا کبھی قرب نہیں پا سکتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس نیت سے گردن جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ جنت نعیم اس کے لیے بے حساب لکھ دیتا ہے، بے حساب اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی تھی عیسائیوں کی، کیا؟ اس لیے کہ ویلکم کر رہی ہیں. صلاح الدین نے کہا تمہارا بڑا امتحان ہے، اب بتاؤ کیا کرو گے.
جس کی آنکھوں میں مدینے والے کا جلوہ بسا ہو، کیا وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر لے گا؟ نظریں جھکاؤ اور نظر جھکا کے حضور کے تصورات میں گزر جاؤ۔ وہ نوجوان کیا نوجوان تھے، آج گانے کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے یہ نوجوان سمجھتے ہم انقلاب پیدا کریں گے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ سے۔ جو انٹرنیٹ کی بربادیوں کے اندر خود گر چکے، جو ماں کی خیریت نہیں پوچھتے، وہ دین کا تحفظ کیا کر سکیں گے؟ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ جو بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے بزدل لوگ کیا انقلاب بپا کریں گے؟ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کی فکر نہ ہو، وہ قوم میں کیا انقلاب بپا کرے گا؟ انقلابی کچھ اور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین نے کہا نظریں جھکاؤ، رسول اللہ کے تصور میں، حسن و جمال کے تصور میں گزر جاؤ۔ اور وہ قافلہ گزرتا 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 چلا گیا۔ لڑکیاں حیران تھی، ہم نے اسی حسن کی وجہ سے تو لوگوں کے ایمان کے سودے کیے تھے، ایمان چھینے تھے۔ جب سارے جوان گزر گئے تو کسی لڑکی نے کہا ہمارے حسن کی توہین تو نہ کرو، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، آخر تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کسی جوان نے نظر جھکا کے کہا تھا جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ پیارے کا جلوہ سمایا ہو، وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ جواب، یہ حالات تھے۔ اور تب ان لڑکیوں نے کہا جس کے حسن میں تم گرفتار ہو، پھر ہمیں بھی اسی کے حسن کا شہدائی بنا دو اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لو۔ یہ حالات تھے مسلمانوں۔ تو بات ادھوری یہاں پر بات جو ہمیں ختم کرنی پڑ رہی، انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا اور حالات ایسے رہے تو ہم کبھی گفتگو اس پہ کریں گے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے توبہ کرو، عیاشیوں سے نکلو، گناہوں سے نکلو۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو، ایک ہی مشن ہے سنی دعوت اسلامی، ایک مشن، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس قوم کی آوارگی کو ختم کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لے جانا ہے۔ کل بھی ترقی ملی تھی حضور کے قدموں سے، آج بھی ترقی ملے گی حضور کے قدموں میں آنے سے۔ کل بھی ترقی ملی تھی قوت عشق سے، آج بھی ترقی ملے گی قوت عشق سے۔ اس لیے آؤ حضور کے بن جائیں، سب کے بن کے دیکھیں، ایک بار حضور کے بن کے دیکھیں۔ سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار حضور سے عشق کر کے دیکھیں۔ سب سے دل لگا کے دیکھا، ایک بار حضور سے دل لگا کے دیکھیں۔ سب کے لیے رو کے دیکھا، ایک بار حضور کے لیے رو کے دیکھیں۔ سب کے لیے جگ کے دیکھا، ایک بار حضور کے لیے جگ کے دیکھیں۔ سب سے وفا کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی وفا کر کے دیکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مسلمانوں، یاد رکھنا جس دن حضور سے سچا عشق ہوگا، اکیلے رہو گے تو تنہائی نہیں ستائے گی، دل چاہے گا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اگر تڑپو گے تو ایسا لگے گا کوئی مجھے تسلی دے رہا ہے، رو گے تو یوں لگے گا اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے، بے قرار ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ تم نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ ذرا ایک بار ان کے بن کے تو دیکھو، پھر کیا مزہ آتا ہے بننے میں۔ دنیا سے بیگانے ہو جاؤ گے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک بار یار سے آشنائی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا جینے کا مزہ کیا ہے۔ گناہوں میں مزہ نہیں ہے، ان کے عشق میں مزہ ہے۔ سچا ان کے عاشق بن کر دیکھو، یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی، حتیٰ کہ زمین پہ انسان ادب کریں گے اور قبر میں نکیرین ادب کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ان کے بن کے دیکھو، توبہ کرو، گناہوں سے نکلو۔ گناہ ان کو اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، عشق رسول دلوں میں پیدا کرنا، عشق رسول کی شمع جلانا، نوجوانوں کو حضور سے قریب کرنا۔ اور اسی کے کڑی یہ ہے کہ ہر سال ممبئی کی سرزمین پر وادی نور آزاد میدان میں سالانہ سنی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس سال بھی 1، 2 اور 3 دسمبر کو 2023 یعنی اس سال کے اخیر کی آخری مہینے کی پہلی تاریخ کو، 2 اور 3 تاریخ کو اجتماع ہوگا۔ آپ تفصیلات ہمارے الیاس اشرفی صاحب سے سماعت کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خوب بڑی تعداد میں خود بھی شرکت کریں، دوست و احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ پاک معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو جو پیغام ملا ہے انشاءاللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔
اب تھوڑی دیر کوئی یہاں آئے گا نہیں, کوئی ہلے گا نہیں, آپ تھوڑی دیر رہیں. مائک چالو کرو نا. تھوڑی دیر سلام دعا انشاءاللہ تعالی ہوگی, تو کوئی بھی یہاں سے جائے گا نہیں. سب سے پہلے آپ سب بیٹھ جائیں, جیسے بیٹھے تھے بیٹھ جاؤ سب سے پہلے. بڑی کوششوں کے بعد یہ پروگرام اتنی دیر تک چلا ہے, تو اب آپ لوگ ڈسٹرب کریں گے تو یہ پروگرام خامخواہ جو ہے نا طول پکڑے گا. تو میں سب سے پہلے فیضان رضا فاؤنڈیشن کی جانب سے اون صدیقی صاحب, صدام شیخ صاحب, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سید صاحب کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. اون صدیقی اور صدام شیخ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. اور بزم فیضان شعیب الاولیاء کی طرف سے میں گزارش کروں گا حافظ رضا اللہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ بھائی کو, حافظ رضا اللہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ, اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.